تمام مومنین کا، اہل اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دن زمین کو سمیٹ دے گا، آسمانوں کو جو ہے وہ فنا کر دے گا اور پوری کائنات فنا ہو جائے گی اور قیامت قائم ہوگی۔ دنیا اب اپنے عروج کی بجائے اب اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی کائنات کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ جو بندہ قیامت کا انکار کرے فقہائے کرام اس کو کافر جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن قیامت آئے گی اور جس وقت قیامت قائم ہوگی تو دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ سے فرمایا، لوگوں قیامت کی تیاری کرو، لوگوں قیامت کے لیے اچھے اعمال کرو، اس لیے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ ماں اپنی اولاد کو پہچان سکے گی، نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، بلکہ اللہ اکبر مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس جا کر اپنی ماں سے ایک نیکی کا سوال کرے گا، ماں تو نے ساری زندگی میری خوشیوں کا خیال کیا، ماں تو نے میری بات کا کبھی انکار نہ کیا، ماں تو اپنی ساری خوشیاں میری خوشیوں کی خاطر قربان کر دیا کرتی تھی، آج تیرا بیٹا تجھ سے ایک نیکی کا سوال لے کر کے آیا ہے۔ ماں اس کو جواب دے گی، تو کون ہے؟ میں تو تجھے پہچانتی بھی نہیں، مجھے پتا نہیں میں نے کسی بیٹے کو جنم بھی دیا تھا یا نہ دیا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگی، حتیٰ کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہوں گے ان کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت اور حالات قیامت کے ہیں۔ قیامت کب آئے گی اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح طور پر قیامت کا کوئی سنہ نہیں بتایا، قیامت کا کوئی سال نہیں بتایا، البتہ امت کی عبرت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہے کہ جب تم قیامت یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ قیامت تمہارے قریب ہے، اور اس کے بعد قیامت کی تیاری کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہیں پر قیامت کی 7 نشانیاں ہیں، کہیں پر قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، کہیں پر قیامت کی 30 نشانیاں ہیں، کہیں پر قیامت کی 70 نشانیاں ہیں۔ غرض کے چھوٹی بڑی نشانیاں مختلف احادیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آج میں آپ کے سامنے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ معروضات مختلف احادیث کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ ہم اور آپ دیکھیں اور ماحول کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر غور کریں کہ قیامت کتنی قریب ہے اور ہمیں قیامت کی تیاری کرنا چاہیے۔ ایک بات تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن ہر انسان کی قیامت اسی دن آ جاتی ہے جس دن اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ جس دن انسان کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے انسان اس کے بعد پھر قیامت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب تک اللہ نے زندگی دی ہے قیامت کی تیاری کر لو، اس دن کی تیاری کرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، دوست دوستوں کا دشمن بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے دوست ہیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں یہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دن حساب ہوگا تو قرآن کہتا ہے
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی تمہیں دیکھنا ہوگا, ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا. لیکن جب میرا کریم تمہیں تمہارے شر کا بدلہ دے رہا ہوگا, تمہیں تمہارے گناہوں کا بدلہ دے رہا ہوگا, جب وہ حساب کی کرسی پر اللہ اکبر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا, تو میرے کریم کے غضب کے عالم کو قرآن یوں بیان کرتا ہے. یہاں لوگوں کی چرچر چلنے والی زبان, لوگ بے باکی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں بھی گویا کہ ہم یہاں جیسے گفتگو کرتے ہیں وہاں گفتگو کر لیں گے. قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے, یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ کے کھڑے ہوں گے. فرشتوں میں کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی. جناب جبریل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں ان میں بھی کلام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں, جب معصوم اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے تو ہم تو اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارتے ہیں, ہم تو اپنے دن کو گناہوں میں گزارتے ہیں, ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں کے لیے وقف کر دی ہے. آپ بتائیں ہم کیسے جواب دیں گے, اور جواب دے بھی کیسے سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وہ دن کیسا دن ہوگا جب اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگائے گا اور تمہارے اعضاء اللہ سے کلام کریں گے. اس دن کا تصور تو کرو, اس کے لیے تیاری کرو. اطمینان سے مت بیٹھے رہو کہ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. ہمارے باپ دادا کہتے تھے قیامت آئے گی, آج بھی کہا جا رہا ہے قیامت آئے گی. یاد رکھو قیامت تو آ کے رہے گی, لیکن جس دن ہماری موت کا دن ہے وہی ہمارے لیے قیامت کا دن ہے. آثار قیامت, قیامت کی نشانیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کیا. اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنیں اور اس کے بعد غور کریں قیامت ہم سے کتنی قریب ہے, ہم قیامت سے کتنا قریب ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں, اور مختلف اوقات میں قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہوگا. ان میں سے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی, ماں اپنے آقا کو پیدا کرے گی, ماں سے آقا پیدا ہوگا. ماں سے آقا کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ محدثین ارشاد فرماتے ہیں ماؤں کو ایسی اولاد پیدا ہوگی جو اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا آقا اپنے غلام اور کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے. ماں باپ بغیر مشورے کے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. آج کا ماحول آپ دیکھیں, اگر باپ زندگی بھر کما کر ترقی پر لے گیا اور آج وہی کاروبار بیٹے کے ہاتھ میں ہے, اور باپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ مدرسے میں چندہ دے دیں یا آپ یہ کام کر دیں, تو باپ کہتا ہے میں پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا. ماں کہتی ہے میں پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گی اس کے بعد جواب دوں گی. میں مشورے کا مخالف نہیں, مشورہ کرنا اچھی بات ہے, لیکن مشورہ ماں باپ شفقت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں, یہاں اولاد کے شر سے بچنے کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر میں نے اولاد کے مشورے کے بغیر مدرسے میں چندہ دے دیا, کسی غریب کی مدد کر دی یا کوئی فیصلہ کر لیا, تو میری اولاد مجھے ڈانٹے گی, مجھ پہ گھر میں پریشر ڈالا جائے گا, مجھے ذلیل کیا جائے گا, مجھے رسوا کیا جائے گا. آج اولاد نے اپنے ماں باپ کو غلام بنا لیا ہے. ماں باپ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے, ماں باپ کوئی قدم اٹھا نہیں پاتے. لیکن آؤ اللہ اکبر, مسلمانوں کے اندر والدین کے حقوق کو میرے آقا علیہ السلام نے کس طرح بیان کیا. حضور
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جب تم ماں باپ سے گفتگو کرنا چاہو تو ڈائریکٹ تم گفتگو نہیں کر سکتے. ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ پہلے تم اپنے والدین سے اجازت لو اور اجازت لینے کے بعد پہلے یہ پوچھو کیا میں تم سے گفتگو کر سکتا ہوں, کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں. اگر ماں باپ اجازت دے تب ان سے تم گفتگو کرو, لیکن گفتگو کرو تو بھی کیسی گفتگو کرو, ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر بغلیں کھول کھول کر گفتگو نہ کرو, بلکہ اپنے اباؤں کو ان کے سامنے بچھا دو اور ان کے سامنے ایسی گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے لجاجت کی گفتگو کرتا ہے, جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کلام کرتا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, حاجیوں کو دیکھو, نمازیوں کو دیکھو, صدقہ و خیرات کرنے والوں کو دیکھو, اتنا ماشاءاللہ مجھے آپ پر شک نہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں.